ایک بھائی نے فرمایا کہ گرمیوں میں ہم واٹر پارک وغیرہ میں جاتے ہیں جہاں بڑے بڑے سوئمنگ پول ہوتے ہیں، وہاں ہمارے یہاں 2 گھنٹے کے 500 روپے لیے جاتے ہیں، وہاں لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی، مرد و عورت سب ایک ساتھ سوئمنگ پول میں نہا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طرح بالکل ناجائز ہے کہ جہاں پہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو، عورتوں کو جانا بھی گناہ ہے اور مرد کو جانا بھی گناہ ہے، چاہے عورتیں دور ہوں لیکن نگاہ پڑتی ہے پانی کے اندر، اور پھر پانی سے باہر نکلتے ہوئے جو جسم ہے، کپڑے ہیں، چپک جاتے ہیں جسم کے ساتھ، تو خاص طور پہ عورتوں کے جسم کی حیت پر نگاہ پڑے گی، اور یہ شرعی طور پہ بالکل ناجائز ہے اور گناہ ہے عورت کے جسم پر اس طرح نگاہ ڈالنا، تو ایسے مقام پر گویا کہ جانا بھی گناہ ہے۔ اگر وہاں پر صرف یہ ہے کہ مرد ہی مرد ہوں یا کہیں عورتوں کا الگ انتظام ہو، وہاں صرف عورتیں ہوں، تو پھر بھی گنجائش ہے، لیکن میں تو بہنوں کو منع ہی کروں گا، کیونکہ کہاں ہڈن کیمرہ لگا ہوا ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ ویڈیوز وغیرہ عام نہ کی جائیں، لیکن اپنے لیے وہ بنا کر رکھ لیں، یہ بھی کوئی بعید نہیں، اور بعد میں وہ دیکھتے رہیں، مناسب چیز نہیں ہوتی ہے، اور تو اس لیے اس طرح کے جگہوں پر جانا، اور خاص طور پہ سوئمنگ پول وغیرہ میں تھوڑا سا احتیاط کریں، یہی بیسٹ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی شیطان قسم کے ہوئے تو آگے بھی برے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں کسی پہ بدگمانی کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ ہمارے ہاں قریب 2 مساجد ہیں جن میں نماز کے اندر اور افطار وغیرہ کے اندر چند چیزوں کے اندر 30 منٹ کا فرق بن جاتا ہے، ایسا فرق آتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک مسجد میں بیٹھے ہیں اور دوسری والی جو قریبی مسجد ہے اس میں مثال کے طور پر اذان ہو گئی اور ہمارے ہاں بھی اذان نہیں ہوئی، تو کیا ہم سنت ادا کر سکتے ہیں؟ جیسے ظہر کی اذان وہاں پہلے ہو گئی تو ہم نے پہلے سنت اس اذان کی بنا پہ ادا کر لی جبکہ یہاں پہ اذان ہونی ہے، اور اسی طرح اگر وہاں افطار کے لیے اذان ہو گئی اور یہاں بھی لیٹ ہوگی تو کیا ہم افطار یہاں پر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں نماز کا مسئلہ تو یہی ہوتا ہے کہ ایک تو گھر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو بھی قریبی مسجد کی اذان ہو جائے آپ اس پہ گھر میں سنت وغیرہ ادا کر سکتے ہیں، جیسے بہنیں وغیرہ ہماری ہوتی ہیں، اور اگر مسجد میں ہوں تو افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ آپ جس مسجد میں تشریف فرمائیں پہلے اس کی اذان ہونے دیں، اس کے بعد آپ سنت وغیرہ ادا کریں۔ لیکن اگر آپ کسی دوسری مسجد کی اذان پر جبکہ وقت شروع ہو چکا ہو اگر آپ سنت ادا کریں گے تو بالکل وہ ادا ہو جائے گی اور اسی نماز کی سنت کہلائے گی۔ اپنی مسجد میں اذان سے پہلے اگر سنت ادا کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوئی نہیں، وقت ہو جائے اور اذان کہیں نہ کہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ سنت ادا کر سکتے ہیں۔ ویسے تو اذان کے بغیر بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن افضل اور اولیٰ یہی صورت ہوتی ہے کہ اذان ہو جائے پھر آپ سنن، نوافل اور فرائض وغیرہ ادا کریں۔ باقی رہا افطار کا مسئلہ اصل میں ہوتا ہے وقت کے ہو جانے سے، لہٰذا اذان سے تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ وقت ہو گیا ہے اگر افطار کا تو پھر چاہے اذان ہو یا نہ ہو اس کا اذان سے تعلق ہی نہیں ہوتا، آپ بالکل روزہ کھول سکتے ہیں، اور اگر فرض کریں آپ اذان پر بھی کھولتے ہیں تو پھر ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ جو دیر میں اذان ہوتی ہے اس کے بعد افطار کریں، تاکہ اگر یہ اوقات کا فرق بھی ہو جائے تو احتیاط اس میں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ وقت سے پہلے ہی روزہ کسی اذان کی بنا پہ کھول لیں، تو جو بعد میں اذان ہو رہی ہے اس کے بعد کھولیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔